بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل اسلامک لائف یوٹیوب چینل۔ دوستو قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ قوم ارم نامی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط جسامت کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت اور قوت کے بل سے یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو دونوں بھائی تھے اور اپنے زمانے میں بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ دوستو ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سردار اور بادشاہ کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا، اور اس طرح پورا جنوبی عرب اس کی بادشاہت میں آ گیا۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے باج گزار ہو گئے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور و تکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکار نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا کہ میرے پاس اب دولت اور حکومت سب کچھ ہے، اب مجھے خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے اور میں اب کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، تو چنانچہ اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت کو میں خود دنیا میں بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے زحاق کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، کہلا بھیجا کہ جتنا بھی سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ زحاق نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے موصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدائی کے پانی کے قریب پہنچا دی، پھر اس بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو اس پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ دوستوں ان دیواروں کی اونچائی اس زمانے کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون کا جواہرات سے جراؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنوائے گئے اور ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر لٹکا دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران اور امبر و گلاب سے سجایا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ دوستوں روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنوانے میں 300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باز ارم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زور و جوہر نچھاور کرنے لگے۔ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑے دیکھا۔ تو شداد نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ تو جواب ملا کہ مجھے حکم نہیں ہے۔ تو کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ تو جواب ملا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ
ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنے عالی شان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمین دوز ہو گئی، اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ دوستو، علماء مرخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیوار کی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔